السلام علیکم جی، آج کی ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے۔ میں نے کبھی آپ سے نہیں کہا کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، لیکن آج کی ویڈیو آپ نے پوری لازمی دیکھنی ہے۔ آپ سب سے ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنی تھی کہ میں عشاء کی نماز پڑھنے ایک مسجد گیا تھا، تو جیسے ہی میں نے نماز پڑھی میں فارغ ہوا تو وہاں ایک میرا دوست آیا ہوا تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، میں وہیں لیٹ گیا۔ اور جب اس نے ایک فرض پڑھ لی ہے نا، اس نے میرے دوست نے، تو میں نے اس سے کہا کہ نماز پڑھ لے اور اس کے بعد مجھے شعر سنانے ہیں آپ نے، کیونکہ مجھے شعر و شاعری کا بہت زیادہ شوق ہے، تو میرا دل کر رہا تھا کہ شعر سنوں اس سے۔ تو میں نے اس سے کہا نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ نے مجھے شعر سنانے ہیں، تو وہ نماز پڑھنے لگ گیا۔ اب جب نماز اس نے ختم کی نا، تو اس نے مجھے شعر تو نہیں سنائے، لیکن اس نے مجھے یہ بات بتائی کہ جب بھی آپ کے پاس فارغ ٹائم ہو نا، بجائے اس کے کہ آپ باہر کہیں گھومیں، باہر فارغ رہیں، کیونکہ فارغ جو دماغ ہوتا ہے نا وہ شیطان کا دماغ ہوتا ہے، تو آپ مسجد آ جایا کریں۔ ابھی یہی بات چل رہی تھی، وہ مجھے ایسی باتیں بتا رہا تھا کہ مسجد میں تو لیٹنا بھی اس سے اچھا ہے کہ باہر آپ کوئی گناہ کریں، ٹھیک ہے۔ وہ ایسی باتیں مجھے اچھی بات بتا رہا تھا، اور میں لیٹا ہوا تھا، تو مسجد کا دروازہ اوپن ہوتا ہے اور قاری صاحب اندر آتے ہیں، اور ایک اور بندہ لٹرلی ابھی نماز پڑھ کے وہ فارغ ہوا، ابھی وہ دعا مانگ رہا ہوگا، اور قاری صاحب آتے ہیں، پنکھے آف کرتے ہیں اور لائٹس آف کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مسجد بند کرنی ہے، اس طرح کے کچھ الفاظ بولتے ہیں، اور باہر نکل آتے ہیں، اور ہم بھی بس نکل آئے وہاں سے۔ حالانکہ وہاں اگر میں اسے کچھ کہتا نا تو اس نے روکنا نہیں تھا، اور اگر جتنی میری مرضی ہوتی نا جتنی دیر میں وہاں رک سکتا تھا مسجد میں۔ ہمارا پتہ نہیں کیا حساسیت کی بیماری ہے۔ وہی بات ہے کہ خاموش ہے دل، بھری محفل میں چلایا نہیں کرتے، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اور پھر ہم باہر آ گئے، اور اس نے مجھے شعر بھی سنائے، اور ہم نے کچھ اور باتیں بھی کی، وہاں بیٹھے رہے تھے، لیکن ہم پھر واپس گھر کو آ گئے۔ لیکن یہاں پر جو بات امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایسے مولویوں کی وجہ سے وہ اچھے مولوی بھی بدنام ہو رہے ہیں، ایسے مولویوں کی وجہ سے علماء حق بھی بدنام ہو رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ یہ جو مولوی ہیں نا، ان کو میرے سامنے بٹھا دو، میں ان کا منہ نہ بند کر دوں تو مجھے کہنا، ان لوگوں نے ہمیں اسلام کا تعارف صحیح نہیں کروایا، ان لوگوں نے ہمیں اللہ کی پہچان ہی صحیح نہیں کروائی، ان لوگوں نے ہمیں دور کہاں جانا آپ نے دور، ان لوگوں نے ہمیں ابلیس کا تعارف ٹھیک سے نہیں کروایا۔ آج کل کے ایسے مولوی، یہ ان میں سے ایک مولوی تھا، وہ میرے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا ایک دن، اور وہ بندہ یعنی کہ جب ہاتھ باندھے ہوتے ہیں نا نماز میں، تو آپ دائنا ہاتھ ہلا سکتے ہیں 1 دفعہ 2 دفعہ، ٹھیک ہے، یہ بھی زیادہ دفعہ نہیں ہلانا چاہیے، نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس بندے نے لٹرلی نماز پڑھتے پڑھتے یہ اپنا بایاں ہاتھ نکالا ہے اور ایسا داڑھی میں پھیرنا شروع کر دی ہے۔ وہ آپ مجھے بتائیں اس کی نماز ہو رہی تھی؟ اور وہ مولوی ہیں جو امام مسجد ہیں، اس دن وہ ہمارے ساتھ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسکول میں نالائق ہوتے ہیں اور بڑی مشکل سے 5 جماعتیں پاس کرتے ہیں، اس کے بعد والدین کہتے ہیں کہ چلیں انہیں مدرسے میں ہی ڈال دیتے ہیں۔ یعنی کہ جو گھر کا نالائق بچہ ہے، ہم نے یہ کنسیپٹ بنا لیا ہے کہ اس بچے کو چلیں مدرسے، اور بھی اس سے کچھ نہیں کرنا تو مدرسے میں ڈال دیں گے۔ عجیب یار ہماری سائیکلوجی، پتہ نہیں مجھے ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی، ان لوگوں نے ہمیں ابلیس کا تعارف ٹھیک سے کیوں نہیں کروایا۔ اب جو مولوی یہ کہتا ہے نا، جی آپ سے تو ابلیس گناہ کروا رہا ہے، جی یہ گناہ تو ابلیس نے کروا دیا، شیطان تو اتنا گندا ہے، اور بھائی رمضان میں تو وہ قید ہوتا ہے، پھر تم لوگ گناہ کیوں کرتے ہو؟ پھر ہم لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں رمضان میں؟ بتائیں نا، رمضان میں کون سا ایسا گناہ ہے جو رہ جاتا ہے؟ سارے ہو رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے اوپر الزام کیوں؟ جو آپ لوگوں نے ٹیگ لگایا نا یہ ابلیس کے اوپر کہ وہ تو اتنا گندا ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو یہ کر دیتا ہے، وہ تو وہ کر دیتا ہے، وہ سب کا سب آپ لوگوں نے غلط لگایا ہے۔ آپ لوگوں کو خود نہیں پتا کہ ابلیس کون ہے۔ آپ ایسے مولوی اگر آپ کو ملے اسے میرے پاس بھیج دینا، میں اسے ابلیس کے بارے میں ایسی باتیں بتاؤں گا۔ اگر میں یہاں پہ بتانے لگ جاؤں نا، وہ بھائی رمضان میں تو وہ قید ہوتا ہے، پھر لوگ گناہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ جب ان سے ان باتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی اس نے 11 مہینے ہمارے اوپر محنت کی ہے، اور اس کے بعد وہ 12ویں مہینے میں بھی محنت جاری ہے۔ آپ مجھے بتائیں، بندہ مومن کا دماغ حاضر ہے یا غیر حاضر ہے؟ اب بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ جو مولوی یہ کہتا ہے نا کہ جی ابلیس نے تو ایسا کروا دیا، شیطان نے ہم سے یہ کام کروا دیا، شیطان نے یہ کام کروا دیا، ابلیس نے یہ کروا دیا، اسے خود بھی ابلیس کا تعارف نہیں پتا۔ اسے پتہ ابلیس کون ہے؟ زاہد تھا، عابد تھا، عزازیل تھا۔ اور مجھے ایک بات بتائیں، ابلیس نے یہ جو بات کہی ہے کہ مست رکھو ذکر فکر صبح و گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، اب آپ مجھے بتائیں یہ فٹ بیٹھتی ہے کہ نہیں ان لوگوں کے اوپر؟
کہ بس انہوں نے صبح اٹھنا ہے، تہجد پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، تسبیح ہاتھ میں لے لینی ہے اور بس پڑھتے رہنا، اس کے بعد قرآن کھولنی ہے اور اس کو بھی پڑھنا ہے، پڑھتے رہنا. آج میں نے 2 سپارے کمپلیٹ کر لیے، 3 کر لیے، اور پھر ظہر ہو جائے گی، ظہر کی نماز پڑھنی ہے، عصر کی نماز پڑھنی ہے، عصر کی نماز کے بعد تعلیم ہوتی ہے، تعلیم میں بیٹھ جانا ہے، مغرب کی نماز ہوگی، عشاء کی نماز کے بعد تعلیم ہوگی، مشورہ ہوگا اور میں نے سو جانا ہے. کیا یہ کام تھا تمہارا؟ بتائیں نا مجھے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. کیا اگر اللہ نے عبادت کروانی تھی، صرف عبادت ہی مقصد تھا، تو کیا فرشتے کم تھے اس کے لیے؟ وہ فرشتے، ان کی تعداد بھی نہیں پتا آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے، وہ کم تھے اس کی عبادت کرنے کے لیے. ابلیس کا اگر آپ لوگوں نے کسی دن تعارف سننا ہے نا تو میں سناؤں گا. ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں تھوڑا سا بیزی ہوں آج کل، لیکن آپ کو ابلیس کا میں تعارف سناؤں گا اقبال کے الفاظ میں، یا پھر اقبال کو جا کے پڑھیں اور ابلیس کی مجلس سے شورا اٹھا کے پڑھیں. آپ لوگوں کے طوطے اٹھ جائیں گے، پڑھتے ہیں نہیں. اور ان لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیائے دوں ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون. یہ یہیں اگر اسی مسٹری کو سولو کر لینا تو ان سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں ہے. لیکن کیا وہ بس شروع ہو جائیں گے کہ جی اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ یہ کر دیتا. اللہ بے شک ہر چیز کرنے پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. میں بھی اس چیز کا قائل ہوں، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، بے شک اللہ جب چاہے وہ کر سکتا ہے. لیکن یہ بات آپ لوگوں کو بتانی تھی، اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کو جو اور باتیں بتانی تھی وہ آپ کھا گئے بیچ میں سے. آپ لوگوں نے سارے کا سارا ملبہ ابلیس پر ڈال دی ہے. اور یہ جو مساجد کو بند کرتے ہیں نا، ان کے اوپر میں نے بات شروع کی ہے. یہ مساجد کو اتنی جلدی یار بند کر رہے ہیں، مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی کہ کوئی بندہ دین کے 2 لفظ زیادہ نہ سیکھ لے، کوئی قرآن کی 2 آیت ترجمے کے ساتھ زیادہ نہ پڑھ لے. عجیب ان کی یار سائیکولوجی. مجھے یار یہ بتائیں، مجھے سمجھائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس گئے گزرے دور میں. اگر ہم کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر ہمیں اقبال کی سمجھ آ رہی ہے، اگر ہمیں سائنس کو اور ہم اسلام کو دونوں کو ملا کے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بیچ میں ہمارے مولوی حضرات جو ایسے مولوی، میں سب کی بات نہیں کر رہا، بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی، میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں نے سٹارٹنگ میں بتا دیا تھا، ٹھیک ہے. تو اگر ہم ان سے مشورہ لے رہے ہیں کہ بھائی ہم نے ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے، اور وہ ہمیں منع کر رہے ہیں، تو پھر ہم کس طرف جائیں؟ آپ لوگوں کو میں ایک اور چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. یہ جو نواز شریف کا دور تھا نا، شاید 1996 کی بات ہے، غالباً کچھ ایسا ہی ٹائم تھا. تو انہوں نے ایک مولوی کو بلایا تھا، اور وہ آج کل تو وہ بڑے مشہور ہیں. میں آپ کو ان کا نام نہیں بتاؤں گا، بلکہ مجھے ان کا نام یاد ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ مولوی نواز شریف کے پاس گئے تو وہاں نا سارے بیٹھے ہوئے تھے، ایسے میٹنگ ہو رہی تھی. تو مولوی صاحب نے جا کر نا کہا کہ سارے کیمرے بند کر دیں، کیمرہ حرام ہے. پھر کیمرے بند کر دیے اور وہاں میٹنگ ہوئی کافی دیر کی، اور وقت گزرتا گیا. اس کے بعد یوٹیوب آیا، اس کے بعد فیس بک آیا، ٹک ٹاک آیا، انسٹاگرام آیا، یہ ساری چیزیں آئی. اب میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں تو یوٹیوب پر اس ٹائم اسی مولوی کی ہزاروں ریلز ہیں، ہزاروں ویڈیوز ہیں. اب وہ حرام نہیں ہو رہا وہ کیمرہ. خیر یہ بات کسی اور طرف جا رہی ہے. میں آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جتنے اپنے مساجد کو آپ ٹائم دیں اتنا ہی کم ہے. کیونکہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، آپ قرآن نظر آ گیا آپ نے پڑھ لیا، آپ نے چھوٹا سا، آپ لوگوں نے ترجمہ ہی پڑھ لیا چھوٹا سا ہی، تو وہ آپ لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا. اگر آپ لوگوں نے صرف اتنی سی آیت پڑھ لی کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، صرف آپ نے اتنا سا پڑھ لیا نا، تو اگر آپ یہ سوچیں نا، صرف یہی بات سوچ لیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، پھر میں پریشان کیوں ہوں؟ اگر اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو اس کو میری حالت کا اندازہ ہے. اگر اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو وہ جانتا ہے کہ میں اس ٹائم کس ٹینشن میں ہوں، کس مصیبت میں ہوں. اگر اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو وہ میرے دکھ کو، میری تکلیف کو، میری اذیت کو، میری پریشانی کو وہ سکھ میں بدلے گا، وہ راحت میں بدلے گا، وہ چین میں بدلے گا، وہ سکون میں بدلے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے.